اور یہ جو نعرے ہیں نا کہ اسلام میں فرقے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی قرآن و سنت کی روشنی میں غلط ہیں. اسلام میں 73 فرقے، حدیث میں آتا ہے میری امت 73 فرقوں میں ڈیوائڈ ہوگی، جن میں ایک جنتی ہوگا اور 72 جہنمی ہوں گے. تو وہ ایک جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا نا، وہ یہ کہہ کے جان چھڑاتا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تاکہ وہ بے پیندے کے لوٹے کی طرح لڑکتا رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیونکہ عمل تو کرنا نہیں ہے اس نے. آپ نے دیکھا ہوگا نا سیاست دانوں میں لڑکتے ہیں، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے، ادھر پیسے ملے ادھر چلے گئے. تو ان کو کیا کہا جاتا ہے سیاست کی زبان میں؟ لوٹا کہا جاتا ہے. بھائی تم ایک سیاسی جماعت کے بارے میں سوچو جو تمہیں صحیح لگے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ. تو اسلام میں بھی 73 فرقے ہوں گے، نبی نے فرمایا. عین ممکن ہے ابھی 73 نہ ہو، کم ہو، لیکن قرب قیامت تک کتنے ہو جائیں گے؟ 73. ہو سکتا ہے ابھی 73 نہ ہو، ابھی 7 ہوں یا 8 ہوں یا 10 ہوں یا 15 ہوں، لیکن ہیں. اب ان میں سے ایک کیا ہے؟ بولو. جنتی ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. موضوع سے ہٹ کے تھوڑی سی بات کروں گا، کیونکہ اس بات کی بھی کو لوگ غلط پہلو دے سکتے ہیں کہ فرقوں سے مراد کیا ہے. یہ جو فروعی مسائل کا اختلاف ہوتا ہے ائمہ اربعہ میں، یہ فرقوں میں داخل نہیں ہے. یہ چیز رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا، بغیر رفع الیدین کے پڑھنا، آمین زور سے آمین آہستہ، یہ تو صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا. یہ تو صحابہ کے دور میں بھی تھا، حالانکہ صحابہ کے دور میں 2 فرقے نہیں تھے. تو قرآن و حدیث کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا، اس اختلاف کو فرقہ واریت نہیں کہا جائے گا. یہ ان 73 فرقوں میں شامل نہیں ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا لشکر بھیجا کہ بنو قریظہ پہنچ کے نماز پڑھنا عصر کی. کئی بار یہ حدیث بیان کر چکا ہوں. راستے میں نماز کا وقت قضا ہونے لگا. بعض صحابہ نے کہا بھائی فوراً پڑھ لینی چاہیے، نبی کا حکم تھا، مگر نماز قضا ہونے کا تو نبی کو علم نہیں تھا کہ راستے میں قضا ہو جائے گی. بعض نے کہا نہیں، نبی کا مطلب کو چھوڑو، نبی کے الفاظ دیکھو، الفاظ یہی ہیں کہ نہیں پڑھنی. تو 2 فرقوں میں بڑھ گئے نا. ایک کہہ رہا ہے اثر پڑھنی ہے، ایک کہہ رہا ہے نہیں پڑھنی. لیکن نبی نے دونوں کو ملامت نہیں کی. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ حدیث کی تشریح میں اختلاف کی وجہ سے 2 حصوں میں بٹے تھے، وہ رائے کا اختلاف ہوا تھا. تو یہ فرقہ واریت میں داخل نہیں ہے. یہ تو علماء میں ہوتا ہے، صحابہ میں ہوا. اس میں تو جس مفتی کی بات پر زیادہ اعتماد ہوگا اس کے فتوے کو فالو کیا جائے گا اور دوسرے پہ طنز نہیں کیا جائے گا. لیکن کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آ رہی ہے نا؟ آسان مشکل بات تو نہیں کرنا میرے. کچھ اختلافات اس سے اوپر کے ہیں. یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اختلافات، یہ وہ اختلاف نہیں ہے جو 73 فرقوں والے ہیں. یہ تو سب ایک دوسرے کو برحق سمجھتے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا امام حرم نے خطبہ دیا، مسجد نبوی میں بھی مسجد حرام میں بھی. میں 4 ائمہ کا تذکرہ کیا، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان کا کہ ان کے فالوورز جو اس خطبے کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن و سنت کو ان کی رہنمائی میں سمجھنا ہے. بہت اچھا خطبہ تھا، اس کا مفہوم میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں. تو یہ اختلاف تو فروعی اختلاف ہے، لیکن کچھ اختلافات کیا ہوتے ہیں؟ اوپر کے ہوتے ہیں. بیسک بنیادی عقیدوں کا اختلاف، ختم نبوت کا اختلاف. چھوٹا اختلاف ہے، بڑا اختلاف ہے؟ بڑا اختلاف ہے. قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اور ہم قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے. اب کوئی آپ سے پوچھے قادیانی ہو یا نہیں ہو، آپ بولے میں فرقوں کو نہیں مانتا. او بھائی تو جان چھڑا رہا ہے اپنی. آپ کو مینشن کرنا پڑے گا کہ آپ ختم نبوت کے قائل ہو یا نہیں ہو. اگر قائل ہو تو اس کا مطلب آپ قادیانی نہیں ہو. معتزلہ ایک فرقہ تھا اسلام میں، اس کی کچھ باقیات ابھی بھی ہیں. قدریہ ایک فرقہ تھا اسلام میں. خوارج ایک فرقہ تھا اسلام میں. بہت سے فرقے تو ہوئے، بنے اور تحلیل ہو گئے، اپنی اصل فارم میں رہے نہیں.
کچھ لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، اسلام میں ایسے فرقے بھی پیدا ہوئے. اب تقدیر کا جو انکار کیا انہوں نے، یہ چھوٹا اختلاف تھا یا بڑا اختلاف تھا؟ بولو، بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو پلیز. یہ بڑا اختلاف تھا.